آپ اس سارے اجتماع کا جو امپیکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اوپر اور پھر اسرائیل کے اوپر؟ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا یہ کھلا ریفرینڈم ہے اس وقت ایرانی رجیم کے اوپر جو اس کانسیپٹ کو نیگیٹ کرے گا کہ جس کو لے کے امریکہ آیا تھا کہ ہم ایک فرد واحد کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے تو اس کے بعد ہمیں کھلا راستہ ملے گا، ہم اپنی رجیم جو ہے وہ وہاں پہ قائم کر لیں گے، وہاں پہ قبضہ کر لیں گے؟ تو کیا وہ ساری جو تھیوری تھی امریکہ کی، یہ جو اس وقت اجتماع ہو رہا ہے یہ اس کو نیگیٹ کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے؟ اور یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، بہت بڑے یہ ملک ہیں، دنیا کے اوپر حکومتیں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حکومتیں گرانے اور بنانے کی بات کرتے ہیں، کلر ریولوشن لے کے آتے ہیں، بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ اگر آپ ایک اربن ایریا لنڈن میں یا کیلیفورنیا میں رہنے والے چند ہزار ایرانیوں کے جو کہ ریولوشن کے ٹائم پہ چلے گئے اور اپنی اپنی ریزینٹمنٹ، اپنی اپنی غصے اور غم کو لے کر چلے گئے، آج ان کی تیسری نسل جو ہے وہ اگر چوک پہ مظاہرہ کر رہی ہے تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ کیا سوچتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریئلٹی چیک بھی ہے، جیسے کہ پہلے کہ اس کی آپٹکس تو آف کورس جو ہیں وہ ہسٹری بنانے والے ہوں گے، بالکل وہ تو باہر آئیں گے نا، وہ تو دنیا دیکھے گی اس کو۔ بالکل، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ حقیقت بھی جو ہمیں سمجھ میں ہے، آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، لیکن ویسٹ کی آڈینس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک مونولیتھک قسم کی ایسکوٹولوجیکل بیسڈ ایک رجیم ہے اور ایک سنگولیرٹی میں ایک ہی فرد واحد ہے جو ایک لاٹھی سے سب کو ہانک رہا ہے۔ تو ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ایران جو ہے اس کے اندر پولیٹیکل ڈائیورسیفیکیشن بھی ہے، ایران میں کو ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ بھی مل جائیں گے، سینٹرسٹ بھی مل جائیں گے، ریفارمسٹ بھی مل جائیں گے، الٹرا ریلیجیس بھی مل جائیں گے، ماڈریٹ بھی مل جائیں گے۔ صحیح، ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائیورسیفائی قسم کی کوئی ہوموجینیس سوسائٹی نہیں ہے، لوگ اپنی بات رکھتے ہیں، اختلافات ہیں ان کے، پولیٹیکل اختلافات کو رکھتے ہیں، حکومت سے اختلاف کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ان کا، ایک گورننس کا سسٹم ہے جو لیئرڈ ہے، جس کے اندر ریلیجیس کاؤنسل ایک اپنا رول ادا کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک اپنا، اور وہ سب جو ہیں وہ ایک چیز کے ساتھ تو کھڑے ہیں، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ ایران اور ایرانین جو ہیں وہ فار سیل نہیں ہے۔ صحیح، بالکل۔ ایران اور ایرانیوں کے اوپر ان کو آپ ہسٹری میں کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے آج تک محکوم نہیں کیا، جی جی بالکل، ہم نے اپنے گلیوں اور بازاروں میں ہسٹوریکلی خون کی ندیاں بہتی دیکھی ہیں، اتنا بھی ہم پہ کیونکہ جو سویلائزیشن ہوتی ہے انہوں نے کوئی زندگی میں ایک جنگ تو نہیں لڑی ہوتی، انہوں نے بہت سی جنگیں کی ہوتی ہیں، ہاری ہوتی ہیں، جیتی ہوتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک چیز ہماری ہسٹری میں نہیں ہے، وہ ہے محکومی، کالونائز نہیں کیا گیا ماڈرن ہسٹری میں، اور ہمیں فار ہسٹری کے اندر کبھی کسی نے اپنا غلام نہیں بنایا۔ صحیح، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ہفتے کے اندر اگر ویسٹ کو ابھی بھی سمجھ، اور یہ ویسٹ کو سمجھ آ بھی جائے تو کیا وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ اتنا ریسورس رچ ملک جو ہے وہ سوئفٹ سسٹم کے انڈر نہیں ہے، اس کا سینٹرل بینک جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ویسٹ کو سمجھانے کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی اگر کوئی ان لاجیکل اینٹی ہے تو وہ ویسٹ